أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک گرامر کورس کے اندر لیکچر 9 کے اندر آج ہم حاضر ہیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے اعرابی حالت پڑھی تھی، اسم کی اعرابی حالت، لیکن اس کے اندر ہم نے صرف اور صرف واحد اور مثنیٰ کی اعرابی حالتیں پڑھی تھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمع اسم کی اعرابی حالت۔ تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، کوئک ریویو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اعراب کا مطلب ہے عربی بنانا۔ سمپل ورڈز میں اعراب کے مطلب ہوتا ہے کہ عربی بنانا۔ اعراب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے عربی کے اندر؟ کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ انگلش اور اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو ہم نے یہ اگزامپلز دیکھی تھی کہ اردو کے اندر جیسے جملہ کہا جاتا ہے زید نے حامد کو مارا، تو اس میں پتہ کیسے چلے کہ کام کرنے والا کون ہے اور کام کس کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طرح یعنی فاعل اور مفعول کون ہے۔ تو ان کے لیے کچھ سپورٹنگ ورڈز استعمال ہم کرتے ہیں، کچھ حروف جیسے کہ نے اور کو۔ جب ہم نے دیکھا کہ زید کے بعد نے آیا اور حامد کے بعد کو آیا تو ہمیں جملے کی سمجھ آ گئی کہ زید کام کرنے والا ہے اور حامد جو ہے اس کے ساتھ کام ہوا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ اردو میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ انگلش کے اندر اس کے برعکس کیا چیز ہوتی ہے؟ زید ہیلپڈ حامد ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی۔ کیسے پتا چلے کہ سبجیکٹ کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ اس کی پلیسمنٹ سے پتا چل رہا ہوتا ہے یوزولی۔ جو زید ہے وہ کیونکہ سٹارٹ میں ہے، کام ورب سے پہلے ہے، تو ورب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے، جو ناؤن ہوتا ہے موجود، وہ ایکچولی سبجیکٹ ہوتا ہے، اور ورب کے بعد جو آتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں انگلش اور اردو اور باقی لینگویجز میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ عربی کے اندر اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، تو عربی کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، جملے کی صحیح پہچان کیا بنے گی، اس کی صحیح سے سیکوینس جملے کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اعراب۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کی ایکچوئل میننگ کیا ہے۔ ایک تو سمجھ میں آگئی کہ عربی بنانا، لیکن ایکچولی کرتا کیا ہے یہ؟ تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت اور شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ورڈ کی حالت چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہو رہی ہوتی ہے، ورڈ کا میننگ چینج نہیں ہوتا، اس چیز کو اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ورڈ کا میننگ چینج نہیں ہوتا، صرف اس کی شکل یا حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اعرابی حالتیں بیسیکلی 3 ہیں، اور وہ ہیں رفع، نصب اور جر۔ اور یہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی کی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو یہ ٹرمینالوجی صحیح سے آنی چاہیے، آپ اس کو رٹ لیں، آرڈر بھی یہی رکھیں، سب جگہ یہی آرڈر استعمال ہوتا ہے، پہلے رفع پھر نصب پھر جر، اس طرح چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم آرڈر آگے پیچھے کریں گے تو ہماری سیکوینس خراب ہوگا اور ہماری شروع میں ہمیں یاد کرنے میں مسائل ہوں گے۔ تو آپ نے اسی سیکوینس میں یاد رکھنا ہے۔ اعرابی حالتیں کتنی ہیں؟ 3۔ کون کون سی ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ اور اگر کوئی اسم رفع کی حالت میں ہے تو اس اسم کو کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ اگر کوئی اسم حالت نصب میں ہے تو ہم اسے کہیں گے منصوب۔ اگر کوئی اسم حالت جر میں ہے تو ہم اسے کہیں گے مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور، اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کیونکہ اب عربی کی کلاسوں میں بیٹھ رہے ہیں تو مائٹ بھی اس قسم کے لفظ آپ کو سننے کو ملیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ اصل حالتیں کیا ہیں؟ رفع، نصب اور جر۔ اگر آپ کو یہ تینوں کا پتہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مرفوع کیا ہے، منصوب کیا ہے اور مجرور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ واحد اور مثنیٰ اسم کے اعراب ہم نے الگ الگ دیکھے تھے، اور پھر اینڈ میں ایک چارٹ میں انہیں کمبائن کیا تھا کہ اگر کوئی لفظ واحد اسم ہے، اسم عدد کے اعتبار سے واحد ہے، تو اس کی رفع کی حالت کیا ہوگی؟ لفظ ویسا ہی رہے گا، صرف اس کے اوپر تنوین 2 پیش والی آ جائے گی، تو اس کا ساؤنڈ کیا بنے گا؟ ان۔ ہم نے اگزامپل پڑھی تھی محمدن۔ ٹھیک ہے، محمد لفظ ویسا ہی رہا مگر آگے 2 پیش والی تنوین آ گئی، تو کیا بن گیا؟ محمدن۔
واحد کو اسی لفظ کو نصب کی حالت میں لکھنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ 2 زبر والی تنوین استعمال کی جائے گی اور ساتھ میں الف کا اضافہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو محمدن، محمدن، 2 زبر ڈال کر 1 الف. اور اسی طرح حالت جر کے اندر 2 زیر آ جاتی ہیں آخر میں. محمد کا لفظ ویسا ہی رہتا ہے، صرف اور صرف تنوین چینج ہو جاتی ہے، یعنی اس کی شکل بدل گئی. تو اب حالت جر کے اندر 2 زیر والی تنوین استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے فارمولا بنایا تھا محمدن، 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 ان، ان. یہ تھے واحد اسما. اس کے اندر حالت نصب کے اندر ایک چیز ہم نے اضافی پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اینڈ پہ الف نہیں آتا، صرف 2 زبر آتی ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ جو گول تا پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے الف لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. اور پھر اس کے علاوہ وہ الفاظ جن کے اینڈ پہ الف اور حمزہ ہوتا ہے. الف اور حمزہ اگر آ گیا تو پھر آپ کو مزید ایک الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 زبر سے کام چل جائے گا. تو یہ تھا واحد اسما کے رفع، نصب اور جر. آوازیں یاد رکھیں، چاہے گول تا ہے چاہے الف حمزہ ہے، آواز نہیں بدلے گی. آواز کیا آئے گی؟ ان، ان. پھر ہم نے دیکھا مثنیٰ. مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ 2 عدد. کوئی چیز بھی 2 کی مقدار میں اگر ہے تو 2 والے عدد کے اندر ہم نے دیکھا کہ رفع کی حالت میں آنی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی لفظ ہے جیسے کہ کتاب، تو کیا بن جائے گا؟ کتاب آنی، تو کتابانی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوگا 2 کتابیں. یہ ہوگی حالت رفع. نصب اور جر میں سیم رہتی ہے حالت، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ الف ہٹا کر یا لگا دیا جاتا ہے. تو کیا بن گیا تھا؟ کتابانی، کتابینی، کتابینی. تو آپ ساؤنڈ سے اگر یاد رکھنا چاہیں تو ساؤنڈ کیا ہے؟ آنی، اینی، اینی. یہ تھا ہمارا پچھلی دفعہ کا سبق. آج ہم نے چلنا ہے جمع کے اوپر، اور جمع کے اندر تھوڑی سی آپ کو زیادہ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے پڑھا واحد اور مثنیٰ، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چاہے لفظ مذکر تھا یا چاہے لفظ مؤنث تھا، چیزوں پہ فرق نہیں پڑا، فارمولا سیم رہا. ٹھیک ہے، لیکن جمع کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جمع کے ساتھ مذکر اور مؤنث کا فرق آ جاتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک کیٹیگری میں، ہر کیٹیگری میں نہیں. آپ کو پتا ہے جمع 2 طرح کی تھی. جب ہم نے جمع پڑھی تھی تو ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی. ایک تھی جمع سالم، دوسری تھی جمع مکسر. جمع سالم کیا تھی؟ جمع سالم وہ جمع تھی جس کے اندر واحد کا لفظ ایز اٹ از موجود رہتا ہے اور اس کے آگے کوئی فارمولا لگ جاتا تھا، مزید کچھ اضافہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رجل 1 مرد، رجلانی 2 مرد. تو ہم نے اس کی سوری رجل نہیں، ہم نے پڑھا تھا صالح. ٹھیک ہے، صالح، صالحانی اور صالحون. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی آگے صالح موجود ہے مگر اونا کا اضافہ کر دیا گیا. تو فارمولا کیا تھا کہ واو اور نون زبر نا، اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو صالحون جمع سالم. اس کے برعکس جمع مکسر کیا تھا؟ کچھ الفاظ عربی میں اس قسم کے ہیں جن کی جمع سالم نہیں بنتی اور ان کی جمع مکسر بنتی ہے، جیسے کتاب. تو کتاب کے ساتھ یہ فارمولا نہیں لگے گا اونا والا. کتاب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتاب کا اپنا ایک جمع ہے اور وہ کیا ہے؟ کتب. اب دیکھیں کہ کتاب کے الفاظ ٹوٹ گئے. کتاب کے الفاظ تھے کاف، تا، الف، با، لیکن یہ ٹوٹ گئے، اس میں سے الف نکل گیا اور لفظ پیچھے رہ گیا اور پیش بھی آ گئی، زبر بھی ہٹ گئی، زیر بھی ہٹ گئی. کیا رہ گیا؟ کتب. بالکل ورڈ جو ہے وہ ٹوٹ کر چینج ہو گیا، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. فی الحال جو میں آپ کو ابھی پڑھا رہی ہوں اس سلائیڈ کے اوپر، آپ جو فارمولا دیکھیں گے اعرابی حالتوں کا، وہ ہوگا جمع سالم کے اوپر. ہم مکسر کی ابھی بات نہیں کر رہے، ہم جمع سالم کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر فارمولا لگتا ہے. یہاں میں نے تب بھی آپ کو ایک ٹپ دی تھی مگر آئی تھنک بہت سارے لوگوں نے وہ ٹپ اگنور کر دی. آج میں آپ کو پھر ایک ٹپ دیتی ہوں، کیسے پتا چلے کن الفاظ کے جمع سالم جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور کن کے نہیں. مذکر کے کیس میں یہ کام ہو سکتا ہے. مذکر کے کیس میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مذکر الفاظ جو صفات ہیں ان کے اسم بن سکتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جمع سالم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہلے میں نے ایک لفظ غلطی سے بول دیا تھا رجل، مرد. اب رجل ویسے ہی آدمی کو کہتے ہیں. آدمی صفت کا نام نہیں ہے، کسی کی ایڈجیکٹو نہیں ہے، کوئی کوالٹی نہیں بتا رہا، بس وہ آدمی ہے.
اس کا رجلونا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اس کا ہوگا جمع مکسر. لیکن اس کے برعکس جب میں نے کہا صالح، تو اب صالح بھی ایک مرد کی کوالٹی ہے، لیکن وہ کوالٹی ہے نیک. اسی طرح کافر، اسی طرح مسلم، یہ کوئی کوالٹی بتا رہے ہوتے ہیں. تو سارے جو صفاتی نام ہیں، یاد رکھیں میں مذکر کی ابھی بات کر رہی ہوں، مؤنث کی بات نہیں ہو رہی. مذکر کے اندر وہ مذکر اسما جو کہ صفات پہ بیسڈ ہیں، ان کی جمع سالم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور اونا والے فارمولے سے بنتی ہے. اب ہم جو اس سلائیڈ پہ پڑھنے جا رہے ہیں فارمولا اعرابی حالتوں کا، وہ ہے جمع سالم، اس میں بھی مذکر، مؤنث کی ابھی بات نہیں ہوئی. جمع سالم مذکر اسم کے اعراب. یہ جمع سالم مذکر کیا ہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں حالت رفع کیا ہے. اگر اسم جمع سالم مذکر ہو تو حالت رفع میں اونا ہی رہے گا، کچھ تبدیل نہیں ہوگا. یعنی جو ہم نے ابھی تک جمع پڑھی تھی مسلمونا، یہ کیا تھی؟ یہ ایکچولی حالت رفع تھی. ٹھیک ہے، مسلم سے مسلمونا، زیادہ مسلمان، دو سے زیادہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اونا میں، حالت رفع میں اونا ہی رہے گا، کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. حالت نصب میں کیا ہوگا؟ اگر اسم جمع سالم مذکر ہو تو حالت نصب میں اونا کو اینا میں تبدیل کر دیں گے. یہاں بھی وہی کام ہوا ہے جو مثنیٰ میں ہوا تھا. مثنیٰ میں الف کو چھوڑ کر، الف کو ہٹا کر یا کا اضافہ کیا گیا تھا. اس کیس میں الف تو نہیں ہے، واو ہے، تو واو کو ہٹا کر یا کا اضافہ کیا گیا ہے. تو ورڈ کیا بن گیا؟ اینا. ٹھیک ہے، تو حالت نصب میں اونا کو اینا میں تبدیل کر دیں گے، یعنی مسلمونا بن جائے گا مسلمینا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. بہت سارے لوگوں نے جب جمع پڑھی تھی تو اس کے بعد مجھے میسیجز بھی کیے تھے کہ ہم قرآن میں تو اکثر کافرون کی بجائے کافرین پڑھتے ہیں، مسلمون کی بجائے مسلمین بھی پڑھتے ہیں، منافق کی بجائے منافقون کی بجائے منافقین بھی پڑھتے ہیں، تو جمع کون سی ہے ان میں سے؟ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں جمع ہے، مسلمونہ بھی جمع ہے، مسلمینہ بھی جمع ہے. لفظ کا مطلب چینج نہیں ہوا، صرف لفظ کی حالت چینج ہوئی ہے. یہ تھا رفع حالت رفع کے اندر، اور یہ تھا حالت نصب کے اندر. حالت جر کیا ہے؟ حالت جر بھی بالکل سیم ہے حالت نصب کی، اس میں بھی سیم رہے گا، اونا کو تبدیل کر دیں گے اینا میں. ٹھیک ہے، مسلمینا. تو ابھی کیا ہے یہ؟ ایگزامپل کرتے ہیں، ایگزامپلز کرتے ہیں. مؤمنونا، مؤمنینا، مؤمنینا. کافرونا، کافرینا، کافرینا. عابدونا، عابدینا، عابدینا. صالحونا، صالحینا، صالحینا. منافقون، منافقینا، منافقینا. فاسقونا، فاسقینا، فاسقینا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جمع سالم مذکر کے سب کے پیٹرن سیم ہے، اونا اونا. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں ان کی سب کی نصب اور جر سیم ہے. اور کیا ہے وہ؟ واو نون زبر نا کی بجائے یا نون زبر نا لگا دیا ہے، تو اسی لیے مؤمنینا. یہ پیش ہٹ کے زیر ہو جائے گی، کیونکہ پیش کے ساتھ یہ نہیں آ سکتی کبھی بھی. پیش ہو اور اگلا لفظ یہ ہو، یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا، تو مؤمنینا، مؤمنون کی بجائے مؤمنینا. یہ تھا جمع سالم مذکر. اب اگر آپ کو یاد ہو تو جمع سالم مؤنث بھی ہوتا تھا، اور اس کا فارمولا فرق ہوتا تھا. کیونکہ جمع سالم مؤنث کا فارمولا فرق تھا بنانے کا، اسی لیے جمع سالم مؤنث کی اعرابی حالت بھی فرق ہوگی سالم مذکر سے. جمع سالم مؤنث کیا تھا؟ جب گول تا ہو کسی مؤنث کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں، تو اس کو ہٹا کر الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، سیدھی جو تے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا لیکچر کے بعد میں نے ایک سیپریٹ لیکچر اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پہ، جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے فی الحال الف اور تے کے نیچے یا اوپر کچھ نہیں ڈالنا. فی الحال وہ میں نے اسی لیے بتایا تھا. آج ہم وہ کور کریں گے کہ وہ کیا ڈلے گا اس کے اوپر یا نیچے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹاپک آج ہم کور کر رہے ہیں. تو جیسے کہ مؤمن سے مؤمن واحد اسم ہے، تو مؤمنہ جو ہے وہ مؤنث ہے، مذکر سے مؤنث بن گیا. تو گول تاک کو ہٹا کے کیا جمع ہوتی تھی سالم؟ آت لگا دیا جاتا تھا. مؤمنات، آیات، جنات. ٹھیک ہے، اب یہاں یاد رکھیں
जमा सालिम मुन्नस के लिए जमा सालिम मुजक्कर की तरह जरूरी नहीं है कि सिफात ही हों। अभी जैसे मैंने बोला आयत से आयात, तो आयत क्या है? आयत तो आयत कोई सिफाती चीज तो नहीं है किसी की। इसी तरह जन्नत कोई सिफाती नाम तो नहीं है किसी का। ठीक है। तो जमा सालिम मुन्नस के अंदर सिर्फ गोल ता की हम बात कर रहे हैं। गोल ता की जो है वो जमा सालिम बन जाती है मुन्नस के अंदर। कैसे बनती है? आत का इजाफा होता है। ठीक है। उसको याद रखते हुए अब हालतें देखते हैं, राबी हालतें। हालत रफा क्या है? अगर इसम जमा सालिम मुन्नस हो तो हालत रफा में आतुन होगा, मुस्लिमातुन। ठीक है। दो पेश आ जाएगी, आत तो लगेगा, साथ में आतुन हो जाएगा, मुस्लिमातुन। हालत नसब में क्या होगा? अगर इसम जमा सालिम मुन्नस हो तो हालत नसब में आतिन होगा, दो जेर आएंगी। ठीक है। हालत जर क्या होगी? अगर इसम जमा सालिम मुन्नस हो तो हालत जर में भी आतिन होगा, मुस्लिमातिन। अब आप देखें जमा सालिम में एक चीज तो आसान हो गई कि सिर्फ रफा और नसब में फर्क है, नसब और जर एक ही जैसे हैं। तो आपने बेसिकली दो चीजें याद रखनी है, एक है उन और एक है इन। अब आप कंपेयर करें ओरिजिनल से। जब हमने वाहिद अस्मा के एराब पढ़े थे तो वहां पे क्या था? उन, अन, इन, उन, अन, इन। लेकिन जमा सालिम मुन्नस के अंदर हालत एराब के अंदर दो जबर नहीं आते। ठीक है। वो वाली तनवीन नहीं आती। दो पेश वाली तनवीन आती है रफा की हालत में, और नसब जर की हालत में दो जेर वाली तनवीन आती है। तो जब भी कभी लफ्ज आत देखें आप, आत एज अ प्लूरल, आत अगर देखें तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे कभी जबर नहीं उसके ऊपर दो हो सकती। मुस्लिमा या तो तुन होगा, दो पेश होंगी, या दो जेर होंगी, इसके साथ जबर नहीं आता। ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस देख लेते हैं। मुन्नस के अंदर हमने देखा जैसे कि मुमिनातुन, मुमिनातिन, मुमिनातिन, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, सौलिहातुन, सौलिहातिन, सौलिहातिन, आयातुन, आयातिन, आयातिन, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। शुरू में ये टॉपिक मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई है हमारे लिए। आप लोग क्लास में जितने लोग हैं उसमें से 99% वो लोग हैं जो पहली बार अरबी सीख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए चीज बिल्कुल नई है। तो ये मत समझिएगा या परेशान नहीं होना कि अच्छा एक दफा में समझ नहीं आ रही तो अब क्या होगा। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, आपको थोड़े दिन में ये जबानी याद हो जाएगी, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके मुंह पे फॉर्मूले चढ़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जब आतुन आता है तो उसके फौरन साथ आतिन आता है, जब ऊना आता है तो फौरन ईना आता है, जब आ नहीं आता है तो फौरन आई नहीं आता है। ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, अब रह गई चीज, आखिरी चीज जी, जमा मुकस्सर। देखिए हमने वाहिद पढ़ लिया, मुसन्ना पढ़ लिया, जमा सालिम के अंदर हमने मुजक्कर मुन्नस दोनों पढ़ लिए, अब रह गया जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर के अंदर भी वाहिद और मुसन्ना की तरह मुजक्कर मुन्नस का सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। जमा मुकस्सर खा वो मुजक्कर हो चाहे वो मुन्नस हो, इनमें जो है वो कोई अलग सेपरेशन नहीं होगी, सेम फॉर्मूला लगेगा। और मजे की बात यह है, आसानी की बात यह है कि वाहिद जैसा ही फॉर्मूला लगेगा, सेम जैसा वाहिद फॉलो करता है बिल्कुल वैसे ही जमा मुकस्सर भी वही चीज फॉलो करता है। यानी अगर इसम जमा मुकस्सर हो तो हालत रफा में उसके आखिर पर दो पेश वाली तनवीन दाखिल कर देंगे, जैसे कुतुबुन। ठीक है। किताब वाहिद था तो किताब लफ्ज होता तब भी किताबुन था, और अगर कुतुब है उसकी जमा तो जमा मुकस्सर है ये तो तब भी कुतुबुन होगा। हालत नसब, अगर इसम जमा मुकस्सर हो तो हालत नसब में उसके आखिर पर दो जबर वाली तनवीन और एक अलिफ दाखिल कर देंगे, तो कुतुबन। ठीक है। यहाँ पे अगर किताब लफ्ज होता तब भी किताबन, और अगर कुतुब है तो तब भी कुतुबन। हालत जर, अगर इसम जमा मुकस्सर हो तो हालत जर में उसके आखिर पर दो जेर वाली तनवीन दाखिल कर देंगे, जैसे कि कुतुबिन। ठीक है। सेम किताबिन और यहाँ पे कुतुबिन। तो वाहिद और जमा मुकस्सर की एराबी हालतें एक ही जैसी होती हैं, तो यहाँ आपको कुछ नया याद नहीं करना पड़ा। ठीक है।
यहाँ आपको कुछ नया याद नहीं करना पड़ा, जमा मुकस्सर और वाहिद बिल्कुल एक तरह से ही काम करते हैं। अब मैंने आसानी के लिए पूरा एक चार्ट लिख दिया आपके सामने, इस चार्ट को याद करना है, ठीक है। जब ये चार्ट याद हो गया तो आपको सब कुछ अरबी की एराब के बारे में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक कॉलम में मैंने लिखा अदद, एक कॉलम में मैंने लिखी जिन्स, और यहाँ पे हैं इसकी एराबी हालतें, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है कि पहले अदद और जिन्स जानना क्यों जरूरी था, हमने क्यों स्टार्ट में अदद के ऊपर पूरा एक लेक्चर कवर किया, मुजक्कर क्या होता है, जिन्स के ऊपर किया, मुजक्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, फिर हमने अदद को देखा कि वाहिद क्या होता है, मुसन्ना क्या होता है, जमा क्या होता है। समझ आ रही है। अब हमने क्या किया, अब हमने एराब लगाते हुए इन सारी कैटेगरीज को सामने रखा। एक लाइन में मैंने लिखा अदद, एक लाइन में मैंने लिखा जिन्स, उसके बाद ये सारे 3 कॉलम्स एराबी हालतें हैं। अदद वाहिद हो तो जिन्स चाहे मुजक्कर है या मुन्नस कोई फर्क नहीं पड़ता, रफा में है उन, नसब में है अन, जर में है इन। इसम मुसन्ना है तो फर्क नहीं पड़ता मुजक्कर है या मुन्नस है, सेम बात रहेगी आनी, ऐनी, ऐनी। इसम अगर जमा सालिम है, यहाँ पे मुजक्कर और मुअन्नस की कैटेगरी में फर्क हो जाएगा। मुजक्कर क्योंकि सालिम में ऊना की आवाज देता है, इसलिए इसके नसब और जर हो जाएंगे ईना, ईना। जमा सालिम मुअन्नस क्योंकि आत होता है तो आतुन, आतिन और आतिन, ठीक है। जमा मुकस्सर फिर फर्क नहीं पड़ता कि जिन्स इसकी क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, सेम चीज वाहिद वाली, उन, अन, इन, ठीक है। अब हम आते हैं मजीद, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया किस तरह के, ये एक लाइन एक्स्ट्रा है क्योंकि जमा मुकस्सर का सेम फॉर्मूला है जो वाहिद का है, तो मैं मजीद एक सिंप्लीफाइड चार्ट भी दे रही हूँ। आप बेशक इस तरह याद करना चाहते हैं तो इस तरह याद कर लें, आप अगर इस तरह याद करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें कि टोटल आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। देखने में लग रहा है जैसे बहुत कुछ था, लेकिन जब चार्ट की फॉर्म में हमने लिखा तो मुख्तसर रह गया, सिर्फ 4 चीजें याद करनी है। 4 चीजों के अंदर आपने ये याद करना है, वाहिद है या जमा मुकस्सर है, जिन्स का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इस अदद के ऊपर हमेशा उन, अन, इन लगेगा। मुसन्ना है तो जिन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, आनी, ऐनी, ऐनी। सालिम है तो, जमा सालिम है तो मुजक्कर ऊना, ईना, ईना। जमा सालिम है मुअन्नस है तो आतुन, आतिन, आतिन, ठीक है। ये टोटल चीजें अगर आपको याद है ना, ये यही है अगर आपको जिन्स और अदद की पहचान है तो आप समझें कि ये हमने रफा में पढ़ी थी चीजें, ठीक है। अगर आपको जिन्स और अदद की पहचान सही से है तो इसका मतलब है आपको पता है आतुन क्या है, आपको पता है ऊना क्या है, आपको पता है आनी क्या है, और आपको पता है इसके अलावा अल्फाज या वाहिद होंगे या जमा मुकस्सर होंगे, ठीक है ना। सारे अल्फाज इस किस्म के आ रहे हैं इसम के अंदर, नॉर्मल या आनी वाले या ऊना वाले या आतुन वाले। तो अब जब ये पता है तो फॉर्मूला आसान है। नॉर्मल लफ्ज है तो उन, अन, इन। आनी है तो ऐनी, ऐनी। ऊना है तो ईना, ईना। आतुन है तो आतिन, आतिन। रटना पड़ेगा, ये चीज रटनी पड़ेगी, ठीक है। और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों को वाहिद और मुसन्ना की प्रैक्टिस शीट भेजी थी, आज मैंने उसका अपलोड कर दिया है ग्रुप के ऊपर सॉल्यूशन। अभी मैं आप लोगों को क्लास में कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगी, लेकिन इसके अलावा मैं जमा सालिम के हवाले से प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर दूंगी, आपने उसको भी लिख लिख कर सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। तो जी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, और आज मैंने चुनी है आप लोगों के लिए सूरह लहब, और अपने अपने माइक्स में से वही काम करना है, जिसने जवाब देना होगा वो अपना हैंड रेस करेगा, मैं उससे पूछूंगी। और कोशिश करनी ये है आप लोगों ने कि इस दफा जरा बड़े भी बोले, हमेशा बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बड़ों की पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सूरत है, सूरत में सारे लफ्जों को नहीं, मैंने सारे अल्फाज को नहीं उठाना, मैंने इसम का एक लाइन बनाई है, फिर उसकी अदद बतानी है, जिन्स और हालत। मैं यहाँ पर जो इसम लिखूंगी आप लोगों में से सोच समझ कर हाथ खड़ा कीजिएगा, जो बता सकता हुआ कि इसका अदद क्या है, फिर उसकी जिन्स बतानी होगी, और फिर उसकी हालत के क्या उसके अराब हैं वो बतानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, इसके अंदर मैंने लफ्ज उठाया लहब। कि अदद में वाहिद आएगा।
عدد میں واحد آئے گا جی، یہ واحد ہے بالکل. اور جنس مذکر جنس اس کی مذکر ہے. مذکر کس طرح ہے؟ کیونکہ مونس کے کوئی کیٹیگری میں نہیں ہے نا. ہاں، دوسرا یہ کہ نام ہے. لہب جو ہے وہ ابو لہب نام تھا. جی ٹھیک جی ہے جی بالکل. مذکر ہے. حالت کیا ہے اس رفع نصب یا جر؟ جر ہے. جر ہے. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کون بتائے گا؟ نیکسٹ لفظ ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب. نارن واحد. جنس کیا ہے اس کی، مذکر یا مؤنث؟ مونس. جی مؤنث اس لیے ہے، وجہ بتائیں. اس لیے وہ جو آپ نے 7 چیزیں کروائی تھی اس میں سے ایک تھا آگ کے نام. آگ کے نام. ویری گڈ. مؤنث ہے کیونکہ یہ آگ کا نام ہے، تو یہ مؤنث ہو گیا. تو واحد مؤنث. حالت کیا ہے اس کی، رفع نصب یا جر؟ نصب. نصب. شاباش، ویری گڈ. اگلا لفظ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. حبل واحد. واحد. جنس کیا ہے؟ مذکر. مذکر، کیونکہ مؤنث کی کوئی اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ملتی، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. حالت کیا ہے؟ حبلم. رفع. رفع. ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ ورڈ ہے مسد. جی مسد کے بارے میں کون بتائے گا؟ جی واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ جی واحد ہے. واحد واحد. بالکل. جنس اور کیا ہے؟ اس کی جنس یہ مذکر. مذکر. شاباش. اور حالت کیا ہے اس کی؟ اور حالت ہے اس کی جر. جر. ویری گڈ، شاباش، ویل ڈن. بہت اچھے بھائی، زبردست. آج تو بہت اچھی اگزامپل دی. مزید ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا جی، مزید ایکسرسائز ہے. یہ سورہ واقعہ کی کچھ آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں. اور یہ میں نے ساتھ میں ترجمہ بھی اسی لیے لکھا کہ ذرا وہ ایک جنت کی خوشبو ہمیں آئے. والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے تو ہیں سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں مقربین. فی جنات النعیم، نعمت کی بہشتوں میں. سلۃ من الاولین، بہت سے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے. علی سرر موضونہ، مسندوں پر جو آراستہ ہیں. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے. یا اللہ ہم سب کو بھی اس حالت میں جنت میں ضرور لے کر جانا جہاں ہم سب وہاں بھی آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں. آمین. کتنی خوبصورت آیات ہیں. اب یہاں سے ہم اسم چنتے ہیں اور آپ لوگوں نے پھر اسی طرح ہاتھ کھڑا کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کون بتانا چاہے گا. السابقون. جمع سالم. جمع سالم کیونکہ اونا آیا ہے. ویری گڈ. جنس کیا ہے؟ مذکر. جنس مذکر ہے بالکل. حالت کیا ہے؟ حالت رفع. حالت رفع کیونکہ اونا ہے. ویری گڈ، شاباش. اچھا، اب نیکسٹ کون بتائے گا؟ نیکسٹ ورڈ ہے المقربون. جمع سالم. جمع سالم. شاباش. اب بتائیں اس کی جنس کیا ہے؟ اونا کس کی جنس، کس کا ہوتا ہے لفظ؟ مذکر. مذکر کا. اونا تو ہوتا ہی مذکر کا ہے. اور حالت کیا ہے اس کی، رفع نصب یا جر؟ رفع. ویری گڈ، شاباش. رفع اس کی حالت ہے. شاباش. اب ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اور اگلا لفظ ہے الاولین. جمع سالم ہے. مذکر میں نے خود بتا دیا. اب حالت بتاؤ اس کی. اصل تو حالت ہے، رفع نصب یا جر؟ نصب اور جر دونوں. شاباش. کیونکہ وجہ اینا. اینا اینا. ٹھیک ہے، اونا سے اینا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. نصب اور جر دونوں میں سیم ہوتا ہے اینا. الاولین. جمع سالم مذکر، نصب اور جر. اگلا لفظ ہے جی الاخرین. مثنیٰ. جی سوچیں، سب سوچیں ذرا. مثنیٰ کیسے کہا آپ نے؟
اینڈ میں دیکھیں اس کے کیا ہے. इसके एंड पे हाँ जमा सालिम है ये. جمع سالم ہے, ہاں مثنیٰ نہیں ہے, یہ جمع سالم ہے. اگر جب مثنیٰ ہوتا نا تو نی ہوتا, زیر ہوتا. اس میں دیکھیں مثنیٰ اور جمع سالم میں تھوڑا سا آپ شاید کنفیوز ہوں گے لوگ, کیونکہ ایک میں نی ہوتا ہے, دونوں میں یوں یا اور نون ہے. ایک میں آپ یاد رکھیں نی کی ساؤنڈ آتی ہے مثنیٰ میں, اور جمع سالم میں نا کی ساؤنڈ آتی ہے زبر کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ ٹپ یاد رکھیں کہ نون زیر جب ہوگا تو وہ جمع وہ مثنیٰ ہوگا, نون زبر ہوگا تو جمع سالم ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آگے بتائیں. ٹھیک ہے. جنس आगे इसकी जिन्स है मुजक्कर ذکر, और हालत है इसकी नसब और जर दोनों हैं. نسب اور جر دونوں. شاباش, ویری گڈ. اچھا جی, نیکسٹ ورڈ از سرورن. جمع جمع کون سی والی ہے, سالم یا مکسر؟ آئی تھنک مکسر. مکسر ہی ہے, کیونکہ سالم میں ہمیشہ جو ہے نا یا اونا ہوگا یا آت ہوگا, دو ہی ہو سکتے ہیں. اگر مونس ہوا تو آت ہوگا, اگر مذکر ہوا تو اونا ہوگا, بس. اس کے علاوہ جمع اگر ہے نا تو وہ سالم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, سرورن وہ جو ہے آپ کا ہو گیا جمع مکسر. ٹھیک ہے, اچھا جنس بتائیں. مذکر. مذکر. اور حالت بتائیں. حالت اس کی ہے جر. حالت ہے اس کی جر, بالکل, کیونکہ یہ دو زیر ہیں. بالکل زبردست. اچھا جی, نفیسہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اگلا ورڈ نفیسہ سے پوچھتے ہیں. متقینا. سالم ہے یہ. جی جمع سالم ہے, بالکل. مذکر ہے مذکر ہے اور نصب جر. نصب جر. شاباش, ویری گڈ. نیکسٹ لاسٹ ورڈ از متقابلینا. جمع سالم, مذکر, نصب اور جر. اب آپ نے نوٹس کیا اس میں لفظ ایسے تھے کہ اگر میں ترجمہ ہٹا دوں تو بہت سارے الفاظ کے آپ لوگوں کو مطلب نہیں پتا ہوں گے, لیکن پھر بھی آپ لوگ کامیاب ہو گئے یہ بتانے میں کہ جنس کیا ہے. دیکھو تو جنس جو ہے مذکر کیسے ہے, آخرینا, اولینا, مقربونا, سابقونا, متقینا. اس کی پہچان کیسے ہو گئی؟ آپ کو لفظ کا مطلب نہیں بھی پتا تھا تو اونا اور اینا والے لفظ ہوتے ہی مذکر ہیں. زیب النساء. جی جناتن کا عدد بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا عدد ہے جمع سالم. جمع سالم, ویری گڈ. جنس جنس مؤنث ہے تے کی جنس وجہ سے. ہے, بالکل. اور حالت حالت نصب جر ہے آتن کی وجہ سے. بالکل, ویری گڈ, شاباش. تو نیکسٹ ورڈ ہے ثمرتن. عدد کیا ہے؟ جمع سالم جمع سالم. مونس ادھر دیکھیں اسکرین پہ, جمع سالم کیسے تھا؟ واحد. سوری. واحد ہے. دیکھیں نا جمع سالم اور واحد میں کیا فرق ہے. جمع سالم اگر ہوتا تو الف کا ساؤنڈ یا کھڑی زبر ہوتی. کھڑی زبر از ایکچولی اکول ٹو الف. ثمراتن نہیں ہے, یہ ثمرتن ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ بھی ہمیشہ نوٹ کریں, عربی کی یہ بھی ایک ٹپ ہے. آپ دیکھیں کہ جب واحد ہوتا ہے نا اس میں گولتا ہوتی ہے, اور جب جمع سالم ہوتا ہے نا تو سیدھی تے ہوتی ہے. آپ نے بھی یہاں لفظ کا جنات, تو کھڑی زبر کا مطلب ہے الف, اور یہ تے ہے, یہ گولتا نہیں ہے. اگر یہاں پہ جنہ لکھا ہوتا نا تو وہ گولتا ہوتی. اب اسی طرح سمرہ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا ہوا یہ اگزامپل ہم نے سامنے آ گئی ہمارے, تاکہ یہ بھی کانسیپٹ آج کلیئر ہو جائے. یہ واحد ہے. آگے جنس بتائیں. مونس مؤنث. حالت اور حالت ہے اس کی نصب اور جر. غور کریں دوبارہ سے. ثمرتن. یہ ثمراتن نہیں ہے. اگر ثمراتن ہوتا تو نصب اور جر دونوں ہوتی. اب یہ ثمرتن ہے تو یہ جر ہے. واحد میں نصب کی آواز ان ہوتی ہے, ثمرتن ہوتا. اوکے. ٹھیک ہے, وہ اگر یہ واحد نہ ہوتا نا, اگر یہ ثمرات ہوتا, پھر کیونکہ آتن ہوتا تو ہم کہتے ہیں نصب اور جر دونوں ہے. کیونکہ یہ واحد ہے تو واحد کی وجہ سے, واحد کے آپ نے دیکھا تھا کہ ساؤنڈز تینوں الگ ہیں, دو پیش, دو زبر اور دو زیر. ٹھیک ہو گیا. زیر. ٹھیک. جی بالکل. نیکسٹ ورڈ ہے رزقن. رخسانہ باجی آپ بتائیں. رزقن. رزقن یہ جمع ہے.
जमा जमा नहीं, वाहिद वाहिद है, वाहिद वाहिद है क्योंकि रिज्क है और वाहिद उसकी हालत तब्दील हुई भी है, लफ्ज रिज्क हाँ है। जी हाँ जी, ये है वाहिद। जिन्स, मुजक्कर जिन्स मुजक्कर, और हालत ये हालत है नसब और जर नहीं, नसब नसब, नसब खाली सॉरी नसब है, ये खाली नसब है, वाहिद के अंदर नसब नसब कहला। और ये जो है, अब आप देखें कि जो हमने बात की थी ना कि एक्चुअली वर्ड रिज्क ही है, लेकिन दो जबर के साथ अलिफ आता है नसब में, और आप हाँ कुरान में अच्छा बेतहाशा अल्फाज नसब देखते हैं। जी, वाहिद में नसब और जर की वो डिफरेंट है अन डिफरेंट है, और जी इन बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक अन और इन, ठीक और है अन में हमेशा अलिफ साथ एक्स्ट्रा आ जाता है। हाँ जी सही तो ये आपने कुरान के अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर हम अलिफ वाले दो जबर के साथ पढ़ते हैं हमेशा, है ना, तो आप वो समझ आ रही होगी कि वो क्यों है दो जबर के साथ अलिफ, रिज़्क़न। तो ये नसब की वजह से होता है, हालत नसब। ठीक हो गया, तो वाहिद, मुजक्कर और नसब। अगला लफ्ज है मुतशाबिहन। वाहिद है, वाहिद, मुजक्कर है मुजक्कर, और नसब है। नसब है, शाबाश, वेरी गुड। और अगला लफ्ज है अजवाजुन। चलो अहमद, अब आपका इम्तिहान, अब बताओ, अब बताओ ना जरा। जमा मुकस्सर, वाह भाई वाह, क्या बात है। जमा मुकस्सर, जिन्स मुज़क्कर, मुजक्कर, हालत, रफ़ा। शाबाश, छा गए हो भाई, फुल मार्क्स अहमद, वेरी गुड। मुझे लगा था फंस जाओगे। अच्छा, अच्छा जी, और आखिरी वर्ड है मुतहरा। ये कौन बताएगा? वाहिद वाहिद है। वाहिद है, वाहिद है। मोनस। हाँ, वाहिद है, मुन्नस है। और जो है ये आता है आ, तन उन है, उन, नसब मुतहरतुन। उन ये दो पेज उन डलेगी। हाँ अच्छा ये हो गया रफा। रफा, रफा, वेरी गुड, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये आयत ऐसी थी ना कि इसके अंदर सही से मिक्सचर बना हुआ है चीजों का। अच्छा, अब आखिरी वर्ड वो नहीं था, आखिरी वर्ड ये है खालिदूना। जमा सालिम, जमा सालिम, वेरी गुड। जिन्स जिन्स मुजक्कर, मुजक्कर, हालत हालत ऊना की क्या हालत होती है? नसब, नहीं, रफा। रफा है, ऊना रफा है, और ईना, ईना जो है वो नसब और जार होती है। सही है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को और चाहिए, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। आज का सेशन पिछले सेशन से बहुत बेहतर रहा है माशाल्लाह, जल्दी रिस्पॉन्सेज और अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो लेसन को ख़त्म करने से पहले ये एक प्रैक्टिस टास्क है। ये यूट्यूब से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको यहाँ से मिल जाएगा, और इसके अलावा जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी। दिए गए अस्मा के जमा सालिम बनाकर एराबी हालतें दर्ज करें। एक कॉलम में इसम मुजक्कर मैंने खुद लिख दिए हैं, आगे जमा सालिम मुजक्कर इसके बनाने हैं, इनकी तीनों हालतें लिखती हैं, रफा नसब जर। और इसम का जो मुजक्कर है उसका मोन्नस भी खुद बनाना है आप लोगों ने, और फिर उसके जमा सालिम मोन्नस लिखने हैं। तो एग्जाम्पल मैंने दी है सादिक से सादिकूना, सादिकीना, सादिकीना। ठीक है, सादिक का मतलब एक सच्चा, और जमा सालिम जब इसका बनेगा तो सादिकूना बनेगा, वो रफा हालत होगी। नसब और जर में ये सादिकीना होगा, और दोनों में। इसम में मोन्नस मुजक्कर का क्या होगा? सादिक यानी एक सच्चा, तो ये एक सच्ची क्या होगी? सादिका। ठीक है, और फिर इसकी जमा सालिम क्या होगी? सादिकातुन, सादिकातिन, सादिकातिन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये 10 वर्ड्स हैं, ये सारे प्रैक्टिस करें लिख लिख के, तो इंशाल्लाह आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। ये याद रखेंगे, जो हमारा ब्रेन है ना, अल्लाह ताला ने एक बड़ी ही हमें खूबसूरत चीज दी है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग के अंदर रजिस्टर हो जाती हैं कि आप अरसा दराज बाद भी वो चीजें निकाल कर देखें तो आपकी मेमोरी के अंदर वो स्टोर पड़ी होती हैं। आप कुछ चीजों को आप
خود سے سوچ کر، ابھی تو آپ یہ نیا نیا کام ہے نا، تو اب آپ کو سوچنا پڑتا ہے، لیکن یہ 2 سے 3 دفعہ کی پریکٹس کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب دماغ نے اس چیز کو ایکسپٹ کر کے کسی خانے میں بٹھا دیا ہے، اور آٹومیٹیکلی وہ پھر جب آپ کبھی کسی کنورسیشن کا پارٹ یا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیت پڑھیں گے یا کوئی بھی چیز لکھیں گے، تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی جو آپ اردو بولتے ہیں یا انگلش کے جو ورڈز آپ کو پتہ ہیں، وہ آپ کو بار بار سوچنے پڑتے ہیں. کیا کیا بولنے سے پہلے اردو آپ کو سوچنا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ نہیں سوچنا پڑتا نا. وہ کہاں سے جملہ سٹرکچر ہو رہا ہے؟ برین کوئکلی رسپونڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے برین کو ہم نے ٹیون کر دیا ہے اردو پڑھ پڑھ کے، بول بول کے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. ابھی برین کوئی کے لیے نئی چیز ہے، لیکن برین اسے ایکسپٹ کرنا جب شروع کر دے گا تو چند مہینوں کی بات ہے. آپ لوگوں کو ایسے لگے گا، کچھ لیکچرز کے بعد اگر میں یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں گی تو آپ لوگوں کو یہ خود ہی سے آپ کے منہ سے جواب نکل رہے ہوں گے، اونا اینا اینا آتن آتن آتن، مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا. تو یہ برین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کریں. اتنی یہ زبردست مشین دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ اس جیسی دنیا میں کوئی اور مشینری اویلیبل نہیں ہے. اس کی قدر کریں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کو جتنا استعمال میں لا سکتے ہیں اتنا لائیں. جتنا آپ برین کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر جو نیورونز ہیں، جو نیورولوجیکل سیلز ہیں، یہ اپنے آپ کا کاؤنٹ بڑھاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتے ہیں. آپ اگر ذہن میں نہیں سوچیں گے کچھ اور آپ کا ذہن بیکار پڑا رہے گا تو آپ کند ذہن ہوتے چلے جائیں گے. لیکن آپ جتنا برین کو کسی کام میں لگاتے ہیں، اتنے وہ جو اس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، جو اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں، جس قسم کا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس قسم کے سیلز ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ فسادی باتیں سوچیں گے، جب آپ فضولیات کے اندر سوچیں گے، آپ کا دماغ بھی اسی طرح کی چیزوں کو زیادہ پروسیس کرنا شروع کر دے گا. اور جب آپ اپنا اچھی چیزوں کی طرف دھیان دیں گے، علمی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، تو دماغ کے وہ خانے ایکٹیو ہو جائیں گے جہاں پہ علم کی کتابی باتیں آپ نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں. بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دیکھ رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرتی ہے؟ آپ کی یوٹیوب پہ جو آپ سرچ کرتے ہیں، اس کی ویسی ہی ریلیٹڈ چیزیں لا کے آپ کو وہ پیش کرتا رہتا ہے، اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا چیز بنائی ہے یوٹیوب. آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ دماغ ہی پوری AI رکھی ہوئی ہے، مشین پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، دماغ از ایکچوئل انٹیلیجنس. یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے لی گئی ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے دماغ کو دیکھتے ہوئے یہ سہارے لیے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا دماغ دیا ہے کہ جب جس چیز کو ہم زیادہ سوچتے ہیں، یوٹیوب کی طرح، وہ خود بخود وہی سوچیں ہمارے ارد گرد ناچنے لگتی ہیں ہر طرف. ٹھیک ہے، تو برین کو بھی ٹیون ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں، توجہ نہیں دیتے. تو آپ لوگ ان چیزوں کو تھوڑا سا زیادہ پریکٹس میں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد یہ چیزیں آپ کو لگے گا یہ تو کوئی مشکل تھی ہی نہیں. مطلب جب کوئی بولے گا اون یا این تو آپ فوراً سے آپ کی زبان جواب دے گی. رفع نصب جر، آتن رفع آتن نصب جر، سب پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پریکٹس کریں ٹاسک کو. اور تو یہ تھا آج کا سبق، جمع اسم کے اعراب. امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور امید ہے آپ لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو مجھ سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بر وقت آپ کو جواب دے سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں نفع بخش اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے یہ آج آیات کے اندر جنتوں کی ابھی تو ہم نے تھوڑی سی جھلک پڑی، اور ہم نے تھوڑا سا وہ دیکھا وہ سین کہ جب جو جنت والے ہوں گے وہ آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، اس گروپ میں رہنے والوں کو بھی، اور قرآن پڑھنے والوں کو، جتنے بھی دنیا میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، سب کو جنتوں میں ایسا ہی مقام عطا کرے جہاں ہم وہاں پہ بھی، جس طرح آج ہم زوم پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہم ایکچولی میں آمنے سامنے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.